دوستو، جس طرح تخلیق خلق میں سادہ ابتدائی حالت سے ترقی ہوتی گئی اور انسان پر آ کر تخلیق کا سفر رک گیا. یہ ارشاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب انسان سے بہتر تقویم کسی کی نہیں ہے. تو خلق ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزری، مگر انسان کے وجود پر آ کر خلق تخلیق کا سفر رک گیا. اس طرح رب ذوالجلال نے کمالات نبوت مصطفی کو انبیاء کی نبوتوں میں تقسیم فرما دیا. اس لیے تقسیم فرمایا کہ نبوت اول بھی مصطفیٰ کی تھی، آخر بھی مصطفیٰ کی تھی، اور باقی ساری نبوتیں دامن مصطفیٰ کے فیض سے پل رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں انبیاء میں سب سے پہلا ہوں تخلیق کے اعتبار سے، سب سے آخری ہوں بعثت کے اعتبار سے. وفی روایت انا اول الانبیاء خلقا وآخرہم بعثا، کہ میں تخلیق میں سب انبیاء سے پہلا ہوں، بعثت میں سب انبیاء کے بعد ہوں. تو دوستو، چونکہ سب سے پہلے نبوت آقا کی تشکیل پائی، وہ جب پیکر نور مصطفی عالم خلق میں منصع شہود پر آیا، کنز الاموال میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا رب ذوالجلال یہ نور کا پیکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم ھذا ابنک محمد وفی روایت ھذا ابنک احمد ھو الاول وھو الآخر. اے آدم یہ تیرا بیٹا محمد ہے، پہلا بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے، اول بھی یہی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسی، وہی طٰہٰ. اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا. انبیاء علیہ السلام سے فرمایا تم روحو اس پیکر نوری کے گرد جمع ہو جاؤ. انبیاء کی روحیں جمع ہو گئی، یکایک ان کی روحوں کو ایک نور نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. انبیاء کی ارواح نے پوچھا رب ذوالجلال، امام قسطلانی فرماتے یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور اس مصطفیٰ کا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت مل جائے گی. سب انبیاء نے ان پر ایمان لانے کی شہادت تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا تمہاری شہادت پر میں گواہ ہوں. سو سب سے پہلی نبوت سب انبیاء نے تسلیم کی. سو اس نبوت کا فیض چل پڑا. اس نبوت کے فیض سے کسی کو حسن ملا، کسی کو حیاء موتا ملا، کسی کو دریائے نیل کے راستے بنانے کی قوت ملی، کسی کو پرندوں میں پھونک مار کے اڑانے کی طاقت ملی، کسی کو عصا مار کے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کی طاقت ملی. یہ سارے کمالات اس فیض نبوت مصطفی کے تھے. ہر نبی کی نبوت اپنی استعداد کے مطابق فیض پاتی رہی، حسن نکھرتے رہے، حرکت پذیر رہی نبوت، ارتقاء کا سفر جاری رہا. جب سارے کمالات نبوت رب ذوالجلال دنیا میں آشکار فرما چکا، اب چاہا کہ نبوت کے سارے کمالات لاکھوں مقدس نفوس کے ذریعے کائنات میں دکھائی جا چکے، اب ان ساروں کو مجتمع کر کے اس پیکر کو ظاہر کیا جائے کہ جس کے تصدق سے کمالات دکھائے جا رہے تھے. آقا دو جہاں کی بعثت ہو گئی تو سارے کمالات حضور کے کمالات کی تمہید بن گئے، اور حضور علیہ السلام کا کمال نبوت کا آخری باب بن کر آیا. سارے کمالات نبوت حضور کے کمال نبوت کے ابتدائی مرحلے بن گئے، حضور کا کمال نبوت انتہا بن کر آیا. تو دوستو، ابتدائی مرحلوں کے بعد جب انتہا آ جائے تو اس انتہا کے آ جانے کے بعد پھر کسی ابتدائی مرحلے کی ضرورت نہیں رہتی. جب سارے حسن مجتمع ہو کر ایک پیکر میں آ جائیں تو قیامت تک پھر وہی پیکر کافی اور وافی ہوتا ہے.
اوروں کو نبوت کے ساتھ بعثت ملی، حضور کو ختم نبوت کے ساتھ ملی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ ولا رسول بعدی ولا نبیہ، کہ میرے آنے پر نبوت بھی منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی. اب میرے آ جانے کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. ایک قصر نبوت تھا جس میں اینٹیں رکھی جا رہی تھیں، اس محل نبوت کی تعمیر ہو رہی تھی، آخری اینٹ کی جگہ بچ گئی تھی، میری بعثت ہوئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا. اب کسی اینٹ کی جگہ نہیں ہے، اب جو کچھ ہوگا وہ روڑے کنکریاں ہوں گی جن کو اٹھا کے پھینک دینا ہوگا. فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ ویطوف الناس بہ ویعجبون ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین فجئت فختمت الانبیاء. فرمایا میرے اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، فاحسنہ اجملہ، بڑا خوبصورت بنایا، ہر طرف بہترین تعمیر کا نمونہ پیش کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آ کے مکان کو ارد گرد گھوم کے دیکھنے لگے، تعریف کرنے لگے، مگر جب اس کونے پر آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، لوگوں قصر نبوت کو مکمل کرنے والی آخری اینٹ میری ذات ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا. باقی انبیاء کو فضیلتیں ملی مگر آقا کو ہر فضیلت میں امتیاز ملا. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، اوروں کو کلام ملے، کلمات ملے، مجھے جوامع الکلم ملا. اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون. انبیاء پر مجھے فضیلتوں سے نوازا گیا، اوروں کو زمین ملی. بنی اسرائیل کے نبیوں کے لیے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ زمین تمہیں دے دی گئی، زمین کنعان تمہیں دے دی گئی، اس زمین میں داخل ہو جاؤ. پہلے نبیوں کو زمین ملی، مصطفیٰ کو ساری زمین کے خزانے ملے اور ساری زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں ملی. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، خزانے عطا کیے، جوامع الکلم عطا کیے. اوتیت جوامع، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، امتیاز ہر شان میں عطا ہوا. فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. میرے لیے ساری زمین پاک مسجد بنائی گئی، پہلوں کے لیے نہ تھا. مجھے ساری کائنات اور مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. یہ سب امتیاز آقا کو ملے، پہلوں کو نہیں. پہلوں کو شرف ملے، حضور کو ان سارے شرفوں پہ امتیاز ملا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے کہ جب میری بعثت ہو گئی اب نبوت کلیتاً ختم ہو گئی ہے. فرمایا کہ اب نبوت میں سے کچھ نہیں بقا، لا نبوت بعدی، صرف الا المبشرات، نبوت میرے بعد ختم ہو چکی، اس میں سے کچھ باقی نہ بچا مگر مبشرات ہوں گے. وقیل مل مبشرات یا رسول اللہ، آقا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ اب الرؤیا الحسنہ. اب میری امت میں فقط نیک خواب تو چلیں گے، بشارتیں چلیں گی، نبوت نہیں چل سکتی. نبوت کا دعویٰ جو کرے گا حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک خبر دے دی کہ سیکون من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں 30 کذاب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30
30 کذاب دجال پیدا ہوں گے اور ہر جھوٹا یہ گمان کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا خبردار، نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی، اب نبوت نہیں آ سکتی. جو شخص دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوگا، کاذب ہوگا. نہج البلاغہ کی روایت ہے، حضرت ابو جعفر اور حضرت ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خاتم اللہ بکتابکم الکتب وخاتم اللہ بنبیکم الانبیاء، کہ اللہ نے تمہیں وہ کتاب عطا کی جس پر ساری کتابیں ختم کر دی، وہ نبی عطا کیا جس پر ساری نبوتیں ختم کر دی. دوستو، جب نبوت اپنے نقطۂ کمال کو چھو چکی، اب علم میں نبوت مصطفی نے نقطۂ کمال پا لیا، عمل نبوت مصطفی کے اندر اپنی معراج کمال کو جا پہنچا، علم نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا، فکر نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا، کمال نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا. سو دوستو، ہر شے جو حرکت پذیر تھی وہ نقطۂ آغاز سے چلی تھی، اور اس نقطۂ انجام پر پہنچی تو دائرہ مکمل ہو گیا. وہی نقطہ جو اول تھا وہی آخر بن گیا. جس نقطے سے دائرہ نبوت کا سفر شروع ہوا تھا، اسی نقطے پر دائرہ نبوت مکمل ہو گیا. اب اول و آخر دو نقطے مل گئے، دائرہ مکمل ہو چکا. اب دوستو، جو کچھ اس دائرے کے اندر تھا وہ گزر گیا، اب جو باہر ہے وہ خارج ہے. اب حرکت نبوت کی باقی نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو اس طرح دائمی بنایا کہ آپ نے بشارت دی، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. لوگوں کہیں تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ 63 برس کے بعد یہ رسول دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے وصال کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کیا نبوت کا وہ فیض ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہے گا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا. اس کا جواب بھی آقا خود عطا فرما گئے. فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. لوگوں، جس طرح تمہیں میری زندگی میں خیرات ملتی تھی، اس طرح میرے وصال کے بعد بھی میرے در سے خیرات ملتی رہے. میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے. اسی خیر کی جمع ہے خیرات، خیر کی جمع ہے خیرات. تو معنی یہ ہوا کہ جب میں ظاہر میں تھا تب بھی خیرات میری جھولی سے ملتی تھی، جب میرا چراغ حجرے میں رکھ دیا جائے گا تب بھی خیرات میری ہی جھولی سے ملے گی. فرق فقط یہ ہے، وفات محمدی سے فرق فقط یہ پڑا کہ پہلے ابو بکر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، پہلے علی بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا. اب وصال کے بعد پردے نے اتنا فرق ڈالا کہ ابو بکر اور علی کی آنکھوں تو آج بھی دکھائی دیتے ہیں، ابو جہل ابو لہب کی آنکھوں تو دکھائی نہیں دیتے. آنکھ پیدا کر. اس لیے خیرات کے وہ سارے فیض جو حیات ظاہری میں رواں دواں تھے وہ آج بھی رواں دواں ہے. اس لیے اس امت کو اللہ نے حضور کی ولادت کی خوشی تو عطا کی مگر وفات کا سوگ عطا نہیں کیا. ولادت کی خوشی عطا کی مگر وفات کا سوگ عطا. یہ آج کی رات 12 ربیع الاول جس کی صبح طلوع ہو گئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی دن مصطفیٰ کی ولادت کا ہے اور یہی دن مصطفیٰ کی وفات کا ہے. لوگ ولادت پہ خوش ہوتے ہیں، وفات پہ سوگ مناتے ہیں، مگر 1200 سال سے امت 12 ربیع الاول کو ولادت پر خوشی اور جشن تو مناتی ہے، سوگ نہیں مناتی. کیوں نہیں مناتی؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ سوگ اس کا منایا جاتا ہے جو آ کے چلا گیا ہو، اور جو ہمیشہ کے لیے آ گیا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہے اس پر سوگ نہیں منایا جاتا.
اس لیے ایک اعرابی یہ سن کر کے خدا کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اپنے گناہوں پر روتے روتے مدینہ طیبہ آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں، اور پوچھا کہ خدا کا وعدہ ہے گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی سفارش، حضور کی بارگاہ میں آیا، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حضور تو وصال فرما چکے۔ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں حضور کی قبر انور کے سامنے آ کے رو دیا، اس عاشق زار کی چیخ نکل گئی، گناہگار شخص تھا، چیخ نکل گئی، اور چیخ کے رو کے کرنے لگا آقا میں تو یہ مجدہ جاں فضا سن کے حضور کی بارگاہ میں آیا تھا کہ حضور شفاعت فرما دیں گے، مگر یہاں تو دیکھا کہ آپ تو وفات فرما چکے، میں اب محروم لوٹا جا رہا ہوں۔ رو کے کہنے لگا اب کہاں جاؤں، اب کس در پہ جاؤں گا؟ جس امید پر آیا تھا وہ کٹ گئی۔ وہ شخص چند قدم ابھی چلا نہیں ہوگا کہ مزار رسول کے پاس ایک عاشق لیٹا ہوا تھا، اس کے خواب میں محمد مصطفیٰ آ گئے، فرمایا میرے غلام ابھی اٹھ، انہی قدموں پر جا کر اس دل شکستہ امتی کو بتا دے نادان واپس نہ جا، میں اب بھی تمہارے اندر ہوں، نہیں گیا، تم میرے مزار پہ آئے، تم بخشے گئے، جو امید لے کر آئے تھے امید پوری ہو گئی، کیونکہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اگر یہ فیض منقطع ہو گیا ہوتا تو شاید نئی نبوت کی ضرورت پڑ جاتی، مگر یہ فیض تو آج بھی جاری و ساری ہے، نہریں آج بھی جاری و ساری ہیں، شفقتیں آج بھی قائم ہیں، امتی کو آج بھی نوازا جا رہا ہے، غلاموں کو آج نوازا جا رہا ہے۔ آقا دو جہاں کے دست کرم تمہاری جولیاں بھرنے کے لیے آج بھی اٹھے ہوئے ہیں، آقا کی نگاہیں تمہاری تقدیریں بدلنے کے لیے آج بھی اٹھی ہوئی ہیں، آقا کے لب تمہارے حال بدلنے کے لیے آج بھی ہل رہے ہیں، حضور کے آنسو تمہاری بخشش کے لیے آج بھی بہ رہے ہیں اور قیامت تک بہتے رہیں گے۔ دوستو اس نبی کی ختم نبوت کا عالم یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا فیض نہ صرف آج برقرار ہے بلکہ قیامت کے دن بھی ہر کوئی اسی در سے خیرات پائے گا۔ جب ہر نبی لست لہا کا نعرہ بلند کر رہا ہوگا کہ میں شفاعت کبریٰ کے لیے نہیں ہوں، تو ساری کائنات انسانیت اور ساری کائنات نبوت اور رسالت دست بستہ در مصطفیٰ پہ آن کھڑی ہوگی اور عرض کریں گے یا آقا آج رب ذوالجلال کا قہر عروج پر ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، آج کہاں جائیں؟ آقا فرمائیں گے اب صحیح در پہ آئے ہو، انا لہا انا لہا، اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ہوں، اس شفاعت کبریٰ کے لیے میں ہوں۔ تو دوستو اس دن بھی پوری کائنات انسانیت اور کائنات نبوت کو در پہ آئے ہوئے حضور ٹھکرائیں گے نہیں، واپس نہیں موڑیں گے۔ تو جو قیامت کے دن جن کا فیض ہمیں مایوس نہیں کرتا، آج اس نبی کا فیض کیسے مایوس کر سکتا؟ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس در پہ جائے تو، اس در پہ جھولیاں پھیلائے تو، اس در پہ دامن سوال دراز تو کرے۔ آج بھی گنبد خضرا سے اٹھنے والی صدا پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔